اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ تمام اسلامی بہنوں کے لیے یہ ویڈیو ہے، آپ تمام اسلامی بہنوں نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ غسل کے چند جو مسائل ہیں، وضو کے مسائل، بنیادی مسائل، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہماری اسلامی بہنیں اس چیز سے ناواقف ہوتی ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے نہ ان کا غسل ہوتا ہے، نہ وہ پاک ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس کے بعد پھر نماز اور روزہ ہوتا ہے، نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کا مکمل طریقہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں 10 مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے کہ کیا عورت غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر تو غسل کرنے کے بعد آپ نے غسل کر لیا، اس کے بعد آپ باہر آئیں اور آپ سے کوئی ایسا وضو ٹوٹنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جیسے آپ نے واش روم یوز نہیں کیا یا آپ کا وضو کسی طریقے سے نہیں ٹوٹا، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو دوبارہ سے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے غسل کیا اور اس میں کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، یعنی کہ فرض غسل میں تو لازمی ہے کہ آپ نے غرارہ کرنا ہے، یعنی گرگرہ جو پانی گلے کے نیچے تک پانی لے کر جانا، غرارہ کرنا، یہ لازمی ہے، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ پورے بدن پر پھر 3 مرتبہ پانی بہانا یہ لازمی ہے۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو غسل کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ مکمل طریقہ غسل کرنے کا یہی ہے کہ سب سے پہلے جس جگہ پر نجاست لگی ہو، سب سے پہلے آپ نے دھونا ہے اچھے طریقے سے۔ دھونے کے بعد اس کے بعد پھر نماز کی طرح کا وضو کرنا ہے۔ جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں، بالکل نماز کی طرح کا آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ کیا سر کا مسح کیا جائے؟ سر کا مسح آپ کر لیں، ٹھیک ہے، نہ کریں تو ابھی، کیونکہ سر پہ آپ نے پانی تو لازمی ڈالنا ہے، کوئی اتنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ نماز کی طرح پہلے آپ نے اگر وضو کیا فرض غسل سے پہلے، تو پھر یہ آپ کا سنت طریقہ ہوگا، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا، جیسے نماز کسی کی مس ہو رہی تھی، بہت شارٹ ٹائم تھا، تو اس میں ایسے بھی غسل کریں گے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس انسان کا غسل ہو جائے گا۔ غسل میں 3 فرائض ہیں، 3 جو فرض غسل ہے اس میں 3 فرائض ہیں۔ 3 فرائض کون سے؟ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالا، غرارہ کیا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا، یعنی بال کے برابر کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور سر کے بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ہو گئے غسل کے فرائض۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اپنی دائیں سائڈ اپنے پورے جسم پر پانی بہایا، 2-3 دفعہ بہائیں، اور پھر بائیں سائڈ پر 2-3 دفعہ بہائیں۔ اس کے بعد پھر سر پہ ڈالیں اور اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ بالوں میں خلال کریں، اور اگر عورتیں بالوں کو کھول کے کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، اور اکثر کھول کر ہی بال غسل کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بال نہیں کھولیں، بال کھولے بغیر بھی اگر کسی نے غسل کیا ہے، تو آپ کی جو بال ہے اگر بندھے ہوئے تو ان کی جڑوں تک پانی پہنچنا لازمی ہے، جڑوں تک پانی پہنچنا لازمی ہے۔ بال آپ کے پورے یعنی پانی گیلے ہونے چاہیے، پانی ضرور۔ اس کے بعد پھر آپ شیمپو یوز کریں، جو بھی آپ یوز کریں آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کا فرض غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سارے جو معاملات۔ اچھا، اس کے بعد پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید غسل کرنے سے پہلے کوئی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے تبھی پاک ہوں گے ورنہ نہیں پاک ہوں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی دعا، حالانکہ جب غسل کرتے ہیں آپ واش روم میں ہوتے ہیں، برہنہ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کیا پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں؟ یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ واش روم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو نہیں کر سکتے، وہاں پر تو کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو آپ واش روم کے باہر جو واش روم جانے والی دعا ہے، واش روم سے پہلے آپ وہ والی دعا پڑھ لیں، یعنی غسل کرنے سے پہلے برہنہ حالت میں کوئی بھی کلمہ پڑھنا، کوئی بھی درود پاک پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ واش روم میں کوئی بھی آپ ذکر نہیں کر سکتے، تو اس کی کوئی بھی دعا نہیں ہے۔ آپ واش روم میں گئی، آپ کا ارادہ یہی تھا کہ میں نے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے، بس آپ کی نیت ہوگی، آپ غسل کریں، آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو دوبارہ آپ کو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کپڑے بدلے تو اس سے آپ کے بازو جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں، کوہنیاں نظر آ جاتی ہیں، یا گھٹنے آپ کے نظر آ گئے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔
ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ نے غسل کیا اس کے بعد آپ نے کپڑے بدلے تو آپ کے گھٹنے تو ظاہر سی بات ہے ظاہر تھے، ٹخنے ظاہر تھے، کونیاں آپ کی ظاہر تھی، تو کیا وہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب سر سے دوپٹہ اتر جائے، اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کا وضو نہیں ہے اور عورت کا وضو ٹوٹ گیا۔ سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو خارج نہیں ہوگا۔ آپ نے غسل کیا اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کی ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد کہ ہم بستری کا غسل کب کرنا چاہیے، کیا فوراً کرنا چاہیے یا آپ صبح بھی کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ اسی وقت کر لیں، ورنہ آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، یعنی مستحب ہے، اچھا ہے کہ آپ اسی وقت غسل کریں۔ لیکن آپ سوچ لیں کہ میں نے صبح کرنا ہے تو پھر کوشش کریں کہ فجر کی نماز آپ کی مس نہ ہو، فجر کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے اٹھ کے پہلے غسل کرنا، اس کے بعد پھر فجر، ایسا نہ ہو کہ دن کو 10-12 بجے اٹھ رہے ہیں اور نماز بھی جا رہی ہے اور ناپاکی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں جنبی شخص موجود ہو، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ تو زیادہ دیر اپنے آپ کو ناپاکی کی حالت میں نہ رکھا کریں، کوشش کریں کہ آپ اسی وقت غسل کر لیں۔ اور اسی طرح حیض کی حالت سے فری ہو کر، اگر حیض کی حالت آپ کے دن پورے ہو گئے ہیں تو آپ فری ہیں تو اس کے بعد فوراً آپ کیا کریں، غسل کریں۔ اور نفاس میں بھی اسی طرح عورتیں کیا کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 دن پورے کریں، یعنی آپ 40 دن سے پہلے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بلیڈنگ آنا ختم ہو گئی ہے تو آپ فوراً غسل کریں، چاہے آپ کو 1 ویک کے بعد پتہ چلے، چاہے 2، چاہے 4 دن، چاہے 10 دن، تو آپ نے وہ شمار کرنے۔ 40 دن کا ذکر اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ جس عورت کو 40 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہی، اب وہ 40 دن نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گی، یعنی 40 دن انتظار کرے گی زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد 41ویں دن اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی بھی ہے تب بھی وہ کیا کریں گی کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے تو کیا کریں گی کہ نماز پڑھیں گی، اس کے لیے، کیونکہ یہ آپ کی بیماری آپ کو عذر ہے، اس کے لیے پھر آپ کو بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب 40 دن اکثر لوگ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ویک 2 ویک میں یا 3 ویک میں، اس کے بعد کیا کرتی ہے 40 دن تک انتظار کرتی ہے کہ ہم نے کوئی نہ، حالانکہ نہا بھی رہی ہوتی ہیں، ساری دنیا کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، کھانا بنانا، جیسے بچوں کے لیے کوئی بھی اپنے کپڑے دھونا، استری کرنا، سارے یعنی کہ کام اٹھ کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن صرف نماز روزہ نہیں کرتی کہ 40 دن ہم نے پورے کرنے، 1.5 ماہ پورا کرنا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کم سے کم وہ جو آپ کی عادت ہوگی، جو آپ کی عادت بنی ہوگی، ویک ہے، 2 ویک ہے، 4 ویک ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنا، تو آپ نے وہ اپنی عادت کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو 40 دن زیادہ سے زیادہ انتظار کرنا ہے، ویسے زیادہ انتظار نہیں کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔